السلام علیکم ناظرین، اہل اسلام کا اٹل عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہے گا یا نبوت کے وصف کو اپنے ساتھ متصف کرے گا وہ بالاجماع دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ ہے، جس کی وضاحت میں جہاں باری تعالیٰ نے لگ بھگ 100 آیات نازل فرمائیں، وہیں زبان نبوت سے 210 متواتر احادیث مبارکہ وارد ہوئیں۔ ناظرین، دور نبوی سے آج تک جس نے بھی اس عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کی اسے منہ کی کھانا پڑی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف رحم اللہ نے اس کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس فتنے نے سر اٹھایا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد دین اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں 2 کنگن ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراہت محسوس فرما رہے ہیں۔ آپ نے ان کنگنوں کو پھونک مار کر اڑا دیا۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد 2 جھوٹے مدعیان نبوت ہیں اور دونوں میرے جانثاروں کے ہاتھوں انجام کو پہنچیں گے۔ ناظرین، اسود انسی یہ پہلا جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ یمن کے اس باشندے نے ایک گدھے کو اپنا تابع دار کیا ہوا تھا اور شعبدے بازیاں دکھاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا اور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر نبوت اور زمین میں شراکت داری کی باتیں کی۔ اس کا خاتمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت کا خوب اندازہ تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کئی ایسے جھوٹے نبی پیدا ہونے لگے جو عوام الناس کی گمراہی کا سبب بن رہے تھے۔ مسلمہ کذاب، جس کا بھی ذکر ہوا، اس کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 13,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ روانہ کیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمہ کے 40,000 پیروکاروں میں سے 21,000 کے قریب ہلاک ہوئے۔ خود جھوٹا مدعی بھی حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور زمانہ نیزے کا شکار بنا۔ مزید یہ کہ ایک انصاری صحابی نے تلوار کے وار سے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق مزید پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یمامہ میں سینکڑوں حفاظ قرآن اور علماء نے جام شہادت نوش کیا۔ علاوہ ازیں دفاع ختم نبوت کے اس مارکے میں کل 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی اس طرح کا کوئی گمراہ شخص کھڑا ہوا تو مسلمان خلفاء، سلاطین، امراء، ائمہ، مجتہدین نے اس کی سخت پکڑ کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا مدعی نبوت مسعود ثقفی ہو، خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور کا سیس خراسانی ہو یا خلیفہ رازی باللہ کے دور کا محمد بن علی شمعانی، ہر ایک قتل کیا گیا اور مردار ہو کر جہنم کی آگ کا حقدار ٹھہرا۔ ناظرین، ہماری قریب کی صدی یعنی 19ویں صدی کی بات کی جائے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ فتنہ پھر اٹھا اور اس مرتبہ اس کے پیچھے منظم کفریہ طاقتیں تھیں۔ اس فتنے کی افزائش مرزا غلام احمد قادیانی کے سپرد کی گئی۔ 1839 میں قصبہ قادیان میں پیدا ہونے والے غلام احمد نے پہلے اپنی پارسائی کے دعوے کیے، پھر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے دعوے اور آخرکار 19ویں صدی کی آخری دہائیوں میں اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس شخص نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وہ گستاخیاں کی کہ اللہ مان الحفیظ۔ ناظرین، 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں نے جھوٹی نبوت کا کاروبار چلایا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ جماعت پاکستان میں سرگرم ہو گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ قادیانیوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنا مرکزی دفتر ہندوستان سے پاکستان منتقل کر لیا۔ ربوہ، جو موجودہ چناب نگر ہے، اس پر انہوں نے ایسی اجارہ داری قائم کر لی کہ کوئی پاکستانی ذاتی مکان تو کیا کرائے پر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ قادیانیوں کی اسلام دشمن اور پاکستان دشمن سرگرمیوں کے خلاف پابندی عائد کرنے کے لیے عوام الناس نے 1953 میں تحریک چلائی، مگر حکومت نے کوئی عملی اقدام نہ کیا بلکہ ربوہ میں مارشل لا نافذ کر دیا، جس سے تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور لگ بھگ اتنے ہی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ ناظرین، 1970 کے انتخابات میں قادیانیوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے کر حکومت بنانے میں مدد کی،
مقبولیت اور طاقت کے زوم میں مبتلا قادیانیوں نے 1974 میں ربہ ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں آگ لگ گئی اور عوام مطالبہ کرنے لگے کہ جب تک اس فرقے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ فسادات کے باعث حکومت وقت کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا آغاز ہی اس بات سے ہوا کہ قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیا جائے۔ حکومت کے علاوہ حزب اختلاف کے ارکان نے بھی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کی 2 الگ الگ جماعتوں کو خارج اسلام قرار دے دیا گیا اور قرار دیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور اس قانون کے پاس ہونے کا سہرا بھی پیپلز پارٹی کو ملا۔ ناظرین، یہ دن صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے مسرت بھرا دن تھا، کیونکہ برطانیہ کی گود میں پلنے والے یہ قادیانی پوری دنیا میں فساد مچائے ہوئے تھے۔ اس فیصلے سے پورے عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کے قلوب کو راحت پہنچی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ختم نبوت کاز کے لیے کام کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو سکون پہنچائیں۔ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا صفات مبارکہ پر آئندہ کسی طرح کا حملہ ہوا تو ہم ناموس سے رسالت کی حفاظت کی خاطر تن من دھن قربان کر دیں گے اور کسی طرح کی قربانی سے دیگ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔